بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم نظم پاکستان کی تشریح کریں گے، لیکن تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس نظم کے تعارف میں نے ایک ویڈیو بنا چکی ہوں۔ اس کا لنک میں اوپر آئی بٹن میں دے دیتی ہوں، آپ اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اس کو دیکھنے سے آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوگا۔ تو آئیے اب ہم اس نظم کی تشریح کرتے ہیں۔ اس نظم کو پہلے پڑھتے ہیں، پھر اس کی تشریح کریں گے۔ آئیے ہم سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ پڑھتے ہیں۔ مسکانا یعنی مسکرانا، کھلیان یعنی وہ جگہ جہاں غلے کا ڈھیر لگا ہوتا ہے یا غلے کے انبار لگے ہوتے ہیں، اسے بولتے ہیں کھلیان۔ سرافراز یعنی بلند اونچا۔ محو کا مطلب ہے گم یا مگن۔ یہاں گم ہونے سے مراد کسی چیز کا گم ہو جانا نہیں، یعنی یہاں پر محو سے مراد ہے کہ کسی کے خیال میں یا کسی خیال میں محو ہو جانا، مگن ہو جانا۔ تگ و تاز یعنی دوڑ دھوپ، کوشش، جستجو۔ سرخرو یعنی کامیاب۔ آئیے ہم نظم پڑھتے ہیں۔ تو رہے آزاد اے میرے وطن، تو رہے آباد اے میرے وطن۔ تیرا پرچم یوں ہی لہراتا رہے، گوشہ گوشہ نور برساتا رہے۔ تیرا ذرہ ذرہ مسکاتا رہے، اے وطن تو جھومتا گاتا رہے۔ تو رہے آزاد اے میرے وطن، تو رہے آباد اے میرے وطن۔ تیرے کھیتوں تیرے کھلیانوں کی خیر، تیرے باغوں تیرے میدانوں کی خیر، تیرے شہروں تیرے ایوانوں کی خیر، تیری عظمت کے نگہبانوں کی خیر۔ تو رہے آزاد اے میرے وطن، تو رہے آباد اے میرے وطن۔ تو رہے ہر دم سرافراز اے وطن، تو رہے عالم سے ممتاز اے وطن۔ تو رہے محو تگ و تاز اے وطن، سرخرو ہوں تیرے شہباز اے وطن۔ تو رہے آزاد اے میرے وطن، تو رہے آباد اے میرے وطن۔ ڈاکٹر محمد صالح طاہر۔ اس نظم کے شاعر ہیں ڈاکٹر محمد صالح طاہر۔ ہم نے اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ایک خون کی ہولی کھیل کر ہم نے یہ اپنا ملک پاکستان حاصل کیا ہے۔ اس نظم کو سننے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شاعر اپنے وطن سے بہت محبت کرتا ہے اور وطن عزیز کے لیے دعا گو ہے کہ یہ وطن سدا آباد رہے، اس کا پرچم ایسے ہی لہراتا رہے، ہمیشہ اس کے کھیتوں، کھلیانوں، میدانوں کی اور اس کے نگہبانوں کی خیر ہو۔ وطن عزیز ساری دنیا میں نمایاں رہے، ممتاز رہے، یہ وطن دن رات ترقی پائے اور اس کے محافظ و جانثار سدا کامیاب و کامران رہیں۔ یہ شاعر کے جذبات ہیں، نہ صرف اس شاعر کے بلکہ تمام پاکستانیوں کے ایسے ہی اپنے وطن کے لیے جذبات ہوتے ہیں کہ ان کا یہ وطن، یہ پیارا وطن پاکستان ہمیشہ آباد رہے اور آزاد رہے۔ اب ہم اس نظم کی تشریح کرتے ہیں۔ تو رہے آزاد اے میرے وطن، تو رہے آباد اے میرے وطن۔ تیرا پرچم یوں ہی لہراتا رہے، گوشہ گوشہ نور برساتا رہے۔ گوشہ گوشہ یعنی چپا چپا، کونا کونا۔ نور یعنی روشنی۔ تیرا ذرہ ذرہ مسکاتا رہے یعنی مسکراتا رہے، اے وطن تو جھومتا گاتا رہے۔ تشریح اس کی کرتے ہیں۔ شاعر اپنے ملک پاکستان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے وطن، تو قیامت تک آزاد اور آباد رہے۔ اے میرے وطن، تیرا جھنڈا ہمیشہ آزادی کی فضاؤں میں سربلند اور لہراتا رہے۔ یہ کبھی سرنگوں نہ ہو یعنی یہ کبھی جھکے نہیں۔ اس وطن کا چپا چپا نور سے روشن رہے، اس سے روشنی نکلتی رہے۔ اے وطن، تیرا ایک ایک ذرہ ہنستا اور مسکراتا رہے۔ اے وطن، تو ہمیشہ آزادی کے گیت گاتا ہوا مستانہ چال چلتا رہے، اور تیرے اس وطن میں رہنے والے تمام لوگ آزادی کے گیت گاتے رہیں، آزادی کے گیت گاتے ہوئے جھومتے گاتے رہیں اور آزادی کی نعمت سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ اے وطن، تو قیامت تک یوں ہی آباد رہے، ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ شاعر اپنی اس نظم میں پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ شاعر کو اپنے وطن سے بہت محبت ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا وطن ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ ہر سچے پاکستانی کی یہی خواہش ہے کہ ہمارا ملک قیامت تک آباد رہے، آزاد رہے، اس پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے، کبھی کوئی دشمن اس کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ بند نمبر 2۔ تو رہے آزاد اے میرے وطن، تو رہے آباد اے میرے وطن۔
تیرے کھیتوں تیرے کھلیانوں کی خیر، تیرے باغوں تیرے میدانوں کی خیر، تیرے شہروں تیرے ایوانوں کی خیر، تیری عظمت کے نگہبانوں کی خیر۔ کھیتوں ان کو بولتے ہیں جہاں پر ہم اناج اگاتے ہیں، کھیت وہ ہوتے ہیں، اور کھلیان وہ ہوتے ہیں جہاں پر اناج پک کر جہاں رکھا جاتا ہے اسے کھلیان بولتے ہیں۔ اناج پکنے کے بعد جس جگہ اناج کو غلے کو رکھا جاتا ہے اسے کھلیان بولتے ہیں۔ آگے اس سے مشکل الفاظ ہیں، ایوانوں یعنی تیرے محلوں کی، تیرے محلات کی خیر ہو، شہروں کی خیر ہو۔ عظمت بڑائی کہتے ہیں، عظمت بڑائی۔ نگہبانوں جو محافظ ہوتے ہیں، اس وطن کے جو محافظ ہیں، جتنے بھی محافظ ہیں، چاہے وہ بری افواج ہیں یا بحری افواج ہیں یا فضائی افواج ہیں، ان سب کے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ جو بھی اس وطن کی حفاظت کے لیے مامور ہیں وہ ان سب کی خیر ہو۔ تو چلیں اب تشریح پڑھتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے وطن تو ہمیشہ آزاد فضاؤں میں قائم و دائم رہے اور تا قیامت آباد اور خوش و خرم رہے۔ تیرے کھیت ہرے بھرے اور تیرے کھلیان دانوں سے بھرے رہیں، اور تیرے باغات پھلوں سے لدے رہیں، اور تیرے میدان سرسبز اور خوشگوار رہیں، یعنی ان سب کی خیر ہو، ان پر کوئی دکھ اور مصیبت نہ آئے۔ یہاں شاعر نے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کھیتوں اور کھلیانوں کی خیر مانگی ہے۔ یہ بہت ہی ایک اہم دعا ہے کہ کھیت اور کھلیان اگر آباد رہتے ہیں تو وہ وطن بھی آباد رہتے ہیں، وہ ملک بھی آباد اور خوش و خرم رہتے ہیں۔ کیونکہ کھیت اور کھلیان اگر ہیں، غلہ اور اناج ملک میں ہے، تو اس کے رہنے والے لوگ بھی خوش و خرم رہیں گے، ان کا ضروریات پوری ہوتی رہیں گی۔ تو یہ بہت ہی ایک اہم دعا مانگی ہے شاعر نے، اور اس طرف ہمیں توجہ دلائی ہے کہ کھیت ہماری زندگی میں بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ کسان جو دن رات محنت کرتے ہیں، کھیتوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، غلہ اگاتے ہیں، اناج جو شہروں میں آتا ہے سب کھیتوں سے اگ کر آتا ہے، اور کسانوں کی دن رات کی محنت سے یہ کھیت اور کھلیان آباد ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک اہم میسیج ہے کہ انہی کی وجہ سے، انہی کے دم سے ہی، کسانوں کی دم قدم سے ہمارا ملک جو ہے، ہمارا وطن جو ہے سرسبز و شاداب ہے، الحمدللہ۔ آگے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تیرے شہر آباد اور پر رونق رہیں، اور تیرے محلات آباد اور قائم رہیں، اور تیری بلندی اور تیری عظمت کے رکھوالوں کی خیر ہو۔ خدا ان تمام محافظوں کو زندہ و سلامت رکھے جو دشمن کو تیری طرف میلی آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھنے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کرے، ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ تو رہے آزاد اے میرے وطن، تو رہے آباد اے میرے وطن، تو رہے ہر دم سرفراز اے وطن، تو رہے عالم سے ممتاز اے وطن، تو رہے محو تگ و تاز اے وطن، سرخ رو ہوں تیرے شہباز اے وطن۔ یہاں ہر دم سے مراد ہے ہر وقت، سرفراز سے مراد ہے سرفراز سے مراد ہے بلندی، اونچائی، اور عالم سے مراد ہے دنیا، ممتاز یعنی الگ تھلگ رہے اور نمایاں رہے، اور محو سے مراد ہے، کیا مطلب ہے محو کا؟ گم ہو جانا، مگن ہو جانا، کسی کے خیال میں یا کسی خیال میں محو ہو جانا۔ تگ و تاز کہتے ہیں جستجو کو، جد و جہد کو، کوشش کو، اور سرخ رو بولتے ہیں کامیاب، اور شہباز کہتے ہیں جو بہادر رکھوالے ہیں، چاہے وہ بری فوج کے ہیں یا بحری فوج کے ہیں، ان سب کو یہاں پر شاعر نے شہباز بولا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں اے میرے وطن تو ہمیشہ آزاد اور تا ابد و آباد اور خوش و خرم رہے۔ اے میرے وطن تو ہمیشہ بلندیوں کو چھوتا رہے، یعنی تیرا مقام ساری دنیا میں اونچا اور بلند ہو، اور دنیا کے تمام ملکوں میں تیرا مرتبہ و مقام الگ تھلگ ہو، کوئی تیری ہمسری نہ کر سکے۔ اے وطن تو ترقی و خوشحالی کی بلندیوں کو پانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے، اور تیرے وطن کے شاہین، جری اور بہادر رکھوالے ہر مقام پر کامیاب و کامران رہیں۔ اے وطن تو ہمیشہ آزاد اور تا قیامت آباد اور شاد رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو قائم و دائم رکھے اور خوش و خرم رکھے، اس وطن کے تمام رہنے والے لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔